وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان قارون بے شک قارون کا نام یہودی کتابوں میں قورہ آیا ہے، قاف واو رے ہے یا KORAH، تو ان قارون بے شک قارون کان من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل۔ ابن عباس کی روایت میں اس کو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا گیا ہے۔ قارون کے کردار کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی تاریخ میں ملتی ہیں، اور وہ یہ کہ قارون تورات کا حافظ بھی تھا، عالم بھی تھا۔ نہ صرف یہ کہ مالدار تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے باقی لوگوں کی نسبت اس کے پاس کتاب کا علم بھی زیادہ تھا، مگر یہ بھی سامری کی طرح منافق ثابت ہوا۔ اور اس کی منافقت کا سبب کیا تھا؟ دنیا کی محبت اور حرص اور لالچ۔ اس نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر بغاوت کر دی، حسد کی بنا پر کہ نبوت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام ہی کو کیوں ملی ہے، وہی آخر کیوں قوم کی امامت و پیشوائی کریں، دوسروں کو یہ حق کیوں نہیں۔ تو اس نے خاندان کے کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملایا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سلسلے میں تورات کے الفاظ باب گنتی کے، تورات کا ایک چیپٹر ہے گنتی، تو اس میں جو الفاظ ملتے ہیں اس کی بغاوت کے وہ کچھ یوں ہیں، اور وہ یعنی قارون اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں اٹھے۔ یعنی صرف قارون ہی نہیں بلکہ اور بھی جو چنے ہوئے لوگ تھے، آپ یوں کہیے دوسرے لفظوں میں جو ایلیٹ تھی، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہو کر کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ یعنی تم اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھتے ہو؟ عموماً دین کا کام کرنے والوں کو اس قسم کے طعنے ملتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہو اور تم اپنے آپ کو بہت پاک دامن سمجھتے ہو، اور آخر تم ہی کو یہ سب کچھ کیوں حاصل ہے اور تم ہی ایسا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس شہر میں اور کوئی نہیں ایسا تھا؟ تو فبغى علیہم، اس نے ان پر سرکشی کی۔ بغا کا لفظ جو ہے بے غین یہ سے ہے، اس کے مشہور معنی کیا ہے؟ ظلم کرنا۔ یعنی بغا کا ایک معنی ظلم کرنا بھی لیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہی معنی اس کا زیادہ مشہور ہے۔ اگر ہم اس معنی میں اس آیت کو لیں تو معنی کیا ہوگا کہ مال و دولت کی بنا پر یہ اپنی قوم پر ظلم بھی کرتا تھا۔ دولت کے نشے میں اس نے دوسروں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی اپنی قوم کو بہت حقیر سمجھتا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ فرعون کی طرف سے اپنی قوم کا عامل بھی تھا، یعنی گورنر تھا، اور اپنی اتھارٹی کو اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ اور بغا علیہم کا معنی تکبر کرنا بھی آتا ہے۔ اس طرح معنی کیا ہوگا کہ مال و دولت کے نشے میں اس نے بنی اسرائیل کو حقیر اور ذلیل سمجھا۔ کتنی اہم بات سمجھ میں آتی ہے نا یہاں سے کہ مال و دولت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خون کے رشتوں کو، اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو، اپنے ہم وطنوں کو بھی بھول جاتا ہے انسان، اپنی آئیڈینٹی، اپنا وطن، وہ بھی سب برا لگنے لگتا ہے، اپنی اوریجنز، ان سے بھی انسان اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے۔ قارون نے بنیادی طور پر کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو اپنی اوریجن سے کاٹ لیا تھا، بلکہ اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ آج آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کسی دوسرے ملک میں جا بستے ہیں، وہاں کے کلچر کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر مال و دولت کچھ زیادہ مل جائے تو اپنے ملک سے نفرت تو کیا، اپنے ملک کے خلاف سازشیں بھی کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات بک بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو اس امت کا فتنہ قرار دیا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو دولت پا کر اس نعمت کو پا کر اپنی حدود میں رہیں، بندگی کی خو میں رہیں، ورنہ اکثریت کا حال تو یہی ہوتا ہے کہ دولت پا کر بغاوت ہی کی خو ان کے اندر آ جاتی، سرکشی پیدا ہو جاتی، انسان اپنی حدود سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ بغاوت کا جو لفظ ہے، اسی پہ اگر آپ غور کریں تو آپ آیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص ہو، حافظ تورات ہو، عالم ہو، مالدار ہو، لیکن ہر چیز سے بڑھ کر اس کو دولت کا نشہ ہو، تو اس میں آ کر وہ بغاوت کا علم بلند کر دے، اپنی قوم کو ذلیل سمجھے، ان کو حقیر سمجھے، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جا ملے، اپنی قوم کی اور اپنے آباء و اجداد کی وفاداریاں چھوڑ کر انسان دوسروں کا ہو جائے، تو اس سے گھٹیا حرکت اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے مال و دولت کا کچھ حال بتایا جاتا ہے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے عطا کیے تھے اس کو خزانے یا خزانوں میں سے ہم نے اس کو عطا کیا تھا۔ کنوز کنز کی جمع ہے، مدفون خزانے کو کہتے ہیں، دفن شدہ خزانہ، وہ خزانہ جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو خزانہ کہیں زمین میں دبا دیا گیا ہو یا بہت گہرا کہیں دور رکھ دیا گیا ہو تو پھر اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا اور زکوٰۃ دینا بھی اس پر مشکل ہوتی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اس قدر تھے وہ کنوز کہ اِنَّ مَفَاتِحَهُ، کہ اس کی کنجیاں، مفتاح کی جمع مفاتح، کیسی تھی اس کی کنجیاں؟ لَتَنُوءُ، البتہ بھاری ہوتی تھی، بِالْعُصْبَةِ، بڑی جماعت پر، اُولِي الْقُوَّةِ، قوت والی، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اس مال و دولت کے خزانوں کی کنجیاں بھی یا چابیاں بھی اٹھانا یا ان کی حفاظت کرنا ایک بڑی بھاری مضبوط جماعت انسانوں کی جو ہے اس کے لیے بھی مشکل تھا، ان کو سنبھالنا یا ان کو مینج کرنا ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ تنوع کا لفظ جو ہے نون واو حمزہ سے ہے، نوعن، بھاری ہونے اور بوجھ کے مارے گرے جانا، جھکنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی مضبوط قسم کی جماعت بھی ان کنجیوں کے بوجھ سے جھک جاتی تھی۔ کسی بچے کو ذہن میں لائیں جس نے بہت بڑی چیز اٹھا لی ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی ساتھ گر جاتا ہے نیچے۔ تو اسی طرح وہ کنجیاں اتنی وزنی ہوتی تھیں کہ ان کو اٹھاتے سنبھالتے لوگ لڑکھڑا جاتے تھے، اور ایک شخص کے بس کی تو بات ہی نہیں تھی، ایک پوری مضبوط قوت والی جماعت تھی انسانوں کی جو یہ کام کرتی تھی، یعنی ایک بڑی جماعت کو بھی وہ چابیاں اٹھاتے گرانی محسوس ہوتی تھی، وہ بوجھ سے جھک جاتے تھے۔ ایک بات یہاں پر یاد رہے کہ اس دور میں سیف اور الماریاں اور بینکس نہیں ہوا کرتے تھے، یا بینکس کے لاکرز نہیں ہوتے تھے مال و دولت رکھنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے۔ آپ بتائیں گے کہ پرانے زمانے میں خزانے کہاں رکھے جاتے تھے؟ زمین میں دفن کیے جاتے تھے، اور جس زمین میں دفن کیے جاتے تھے پھر اس زمین کی حفاظت کی جاتی تھی، اور اس کے لیے آہنی گیٹ اور پھاٹک بنوائے جاتے تھے، اور ان پھاٹکوں کو بند رکھنے کے لیے بڑی بڑی کنجیاں یا بڑی بڑی لوہے کی چیزیں اٹکاؤ کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ جو زمانہ ترقی کرتا گیا کنجیاں بھی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی گئی، مختصر ہوتی گئی، اور پھر اب تو صرف نمبرز اور کوڈ سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں ابھی ایسی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی آپ تصور میں لائیں کہ کوئی زمین ہے جسے کھود کر اندر خزانہ دبایا گیا ہے، پھر اس زمین کا ایک حصار ہے، وہاں بڑے بڑے گیٹ ہیں، پھاٹک ہیں، پھر ان پھاٹکوں کو بند کرنے کے لیے کئی لوگ لگتے ہیں، یعنی آہنی پھاٹک۔ جب بڑا دروازہ کھولنا ہوتا ہے تو ایک شخص سے نہیں کھلتا، کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ مل کے دھکا لگاتے ہیں، پھر ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے پھر کئی لوگوں کو قوت لگانی پڑتی، پھر ان کے آگے روک ڈالنے کے لیے بڑے بڑے لوہے کے اور بڑے بڑے میٹل کے راڈز اور چیزیں لگانی پڑتی، ہائٹ میں بھی زیادہ ہوتے ہوں گے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، جیسے ابھی تک بھی بعض گاؤں دیہات وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ بعض جگہوں پر بڑے بڑے بھاری پتھر دروازوں کو بند کرنے کے لیے، روکنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، تو پتھروں کو، میٹل کے بڑے بڑے پیسز کو یا میٹل کے بڑے بڑے راڈز جو تھے ان کے ذریعے یہ خزانے محفوظ کیے جاتے تھے کہ جسے ایک شخص نہ ہٹا سکے۔ اچھا آپ تھوڑا سا اس کو یوں تصور میں لے آئیں، ورنہ عام طور پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا کہ چابیوں کا کیا مسئلہ ہے، ایک آپ پوری بلڈنگ میں سامان رکھ دیں اور ایک چابی لگا لیں کافی ہے، پوری جماعت کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چونکہ پرانے زمانے میں خزانوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ مختلف تھا، اس لیے اس میں
ایک شخص کافی نہیں ہوتا تھا، اور چوری سے محفوظ رکھنے کے لیے ان چیزوں کو بھاری میٹل یوز کیا جاتا تھا یا بھاری پتھر یوز کیے جاتے تھے جن کو اٹھانا دوبر ہوتا تھا، ہے نا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ عصبہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو، 10 سے زیادہ لوگوں کی اور 40 تک، یعنی کم از کم 10 اور زیادہ زیادہ 40، یعنی ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے 1-2 لوگ کافی نہیں ہوتے تھے، 15 20 30 لوگ مل کے اٹھاتے تھے، اور ایک بڑی جماعت تھی جو ان چیزوں کو اٹھا کے ادھر ادھر رکھتی تھی۔ اذ قال له قومه، جب اس کو اس کی قوم نے کہا، لا تفرح، کون تھی اس کی قوم؟ بنی اسرائیل۔ تو اس کی قوم نے اس سے کہا، کیا کہا؟ لا تفرح، مت اتراؤ، مت اتنے پھول جاؤ، مت خوش ہو جاؤ، یعنی مال و دولت پر فخر اور غرور نہ کرو۔ اور تفرح کا لفظ فرح سے ہے، فرح کہتے ہیں خوشی کو، اور ایسی خوشی جو انسان کو کسی جلد ملنے والی لذت کے سبب حاصل ہو۔ یہ لفظ بھی ازداد میں سے، اس کو اچھے معنوں میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور برے معنوں میں بھی۔ مثلا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ پھولو، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مت خوش ہو، مت اتراؤ، ایسے لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ تو کس معنی میں استعمال ہوا؟ مذموم، مذمت کیا ہوا۔ لیکن دوسری جگہ پر قرآن پاک میں ہی اسے اچھے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن پاک جیسی نعمت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہاں کہا جا رہا ہے لا تفرح، ایک اور جگہ پر آتا ہے لا تفرحوا بما آتاکم، اور اس جگہ پر کیا کہا گیا؟ فلیفرحوا، چاہیے کہ خوش ہو۔ تو یہ لفظ جو ہے اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی۔ کیا چیز اس کو اچھا یا برا بناتی؟ اگر خوشی تکبر کی وجہ سے ہو، خود پسندی کی وجہ سے، جس میں اترانا شامل ہو، فخر اور غرور شامل ہو، تو پھر ایسی خوشی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ خوشی میرے کسی ذاتی کمال کی وجہ سے یا میری وجہ سے، اور خوشی کو انسان اللہ کا احسان نہ سمجھے، تو ایسی خوشی بری۔ لیکن اگر کسی بھی نعمت کو پا کر انسان شکر ادا کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان مانے، تو پھر وہی خوشی انسان کے لیے پسندیدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے، تھوڑی سی بھی کوئی چیز دوسروں سے زیادہ مل جاتی، مثلا علم یا ذہانت، کوئی قابلیت یا لیاقت، حسن، مال و دولت، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم شیخیاں بگاڑنے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، فوراً دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اکثر مال والوں کا یا کسی بھی نعمت میں زیادہ ہونے والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو پھر انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ایسی کسی بھی کیفیت کی بنا پر اگر انسان کے اندر کوئی تکبر اور خوشی کی کیفیت ہے تو وہ پسندیدہ نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کی قوم چونکہ مسلمان قوم تھی، تو قوم ساری تو نہیں بلکہ اس کے اندر جو سمجھدار لوگ تھے، جو علم والے تھے، جو بصیرت رکھتے تھے، انہوں نے قارون کو منع کیا تھا۔ ورنہ عام طور پر تو لوگ دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی برا کر رہا ہے اور اس کو منع بھی کرنا چاہیے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، مت اتراؤ، اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور حاصل کرو اس میں جو اللہ نے تم کو دیا ہے، کیا؟ آخرت کا گھر، یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں اور ایسے راستوں پہ خرچ کرو جہاں اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور جس سے تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ دنیا میں اللہ نے جو زندگی تمہیں دی ہے، مال و دولت تمہیں دیا ہے، تو اس زندگی سے اور مال و دولت سے ایسے اچھے کام کرو کہ جو تمہیں آخرت میں فائدہ دیں، یعنی جو
کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اسے محض دنیا میں ہی ضائع کر کے مت چلے جاؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا میں سے، یعنی دنیا کی ضروریات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ کھانا پینا، لباس، گھر، شادی، یہ انسانی ضروریات ہیں دنیا کی۔ اللہ کا حق بھی دو اور اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرو۔ بیوی بچوں کو ان کا حق دو، مہمانوں کو حق دو، یعنی ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ اپنی ضروریات کو بھی نہ بھولو، خیرات کر کے کنگال نہ بن جاؤ، بقدر ضرورت اپنے لیے بھی رکھو۔ اور یہ یاد رکھو کہ تمہاری ابدی زندگی میں جو کچھ تمہارے کام آئے گا وہ بھی آج ہی کمانا ہوگا، آج اس کو حاصل کرنا ہوگا۔ آج جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو تم لگاؤ گے، وہی کل کو پاؤ گے۔ یعنی بندوں کے حقوق کو بھلا کر محض اپنی ذات کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے نہ کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو، نیکی کرو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ یعنی جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے وہ دوسری مخلوق کو بھی دو، جس طرح اللہ نے تجھ پر لطف و کرم کیا ہے تم بھی انسانوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرو۔ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تم اس دولت کو دوسرے انسانوں پہ خرچ کرو۔ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے تم بھی دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا عکس بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بندوں کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ظاہر گائے بھینس میں تو یہ سب نہیں نظر آ سکتا نا، احسان کا معاملہ۔ حالانکہ خاموشی کے ساتھ وہ بھی بہت احسان کرتی ہے، ہمیں دودھ پلاتی، لیکن وہ تو اس کی عادت میں شامل ہے، وہ بنی اس لیے ہے۔ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ اس کو مرضی بھی دی ہے۔ گائے بھینس بیچاری کو اپنی مرضی نہیں دی، اگر ہے بھی کوئی اس کی تو کوئی چلنے نہیں دیتا، مسخر ہے انسان کے لیے۔ لیکن انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے کہ جو ایسے مواقع پر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اختیارات رکھتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے مطابق اور بندوں کی بھلائی میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا رہے۔ اللہ تعالی محسن ہے، اپنے بندوں کو بھی وہ محسن ہی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ وہ دینے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور ساری مخلوق چونکہ اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ جن بندوں کو میں دوں وہ میری باقی مخلوق کو دینے والے ہوں، ان کے معاملے میں سنگ دل نہ ہوں، بخیل نہ ہوں۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مزید احسان اور فضل ہم پر ہو تو پھر ہم جو کچھ دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں بھلائی میں سے وہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا، جو بھی اچھا کرے گا اسے لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ وہ لوٹانے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ جو ساری کائنات ہے یہ دینے کے اصول پر قائم ہے، اور اگر یہ دے نہ تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد جو ہے بگاڑ اور تباہی کے معنوں میں آتا ہے، خراب ہونے کے معنوں میں۔ اور ایسا کب ہوتا ہے، یعنی زمین میں فساد اور بگاڑ کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان دوسرے انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے اور ان پہ ظلم کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو تجھے دیا ہے تو یہ صرف تیرے لیے نہیں، تیرے مال میں اوروں کا حصہ بھی ہے، اسے ان کی طرف لوٹا دو۔ اپنا حصہ لے لو اور جو دوسروں کا ہے وہ انہیں دو، ورنہ زمین میں فساد پھیلے گا۔ اور یاد رکھیے کہ زمین میں فساد صرف چوری ڈکیتی وغیرہ سے نہیں ہوتا یا قتل و غارت اور ظلم سے نہیں ہوتا، بلکہ زمین میں فساد تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی حدود بندگی سے نکل جاتا ہے
اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ مثلاً ایک شخص کو اللہ نے دولت دی، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے کہ وہ اس دولت کو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ اسے آگے پہنچائے. یہ دولت کا ملنا اس کے لیے ایک امتحان ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ اس کائنات کو اللہ نے دینے کے اصول پہ پیدا کیا ہے. سورج کیا کر رہا ہے؟ آپ سے کچھ لے رہا ہے کہ دے رہا ہے؟ اگر نہ دے تو فساد ہوگا نا کہ نہیں؟ روشنی نہیں ہوگی زمین پر، اندھیرا ہوگا، اور جب اندھیر ہوگا تو ظلم ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق مارے جائیں گے، کیونکہ جتنی خرابیاں اندھیروں میں ہوتی ہیں اتنی روشنی میں نہیں ہوتی. ستارے کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں کہ لے رہے ہیں؟ یہ بادل کیوں اٹھتے ہیں؟ کچھ لینے کے لیے کہ دینے کے لیے؟ یہ سمندر کس لیے اللہ نے بنایا ہے؟ لیتا کیا بیچارہ؟ انسانوں کی گندگی، کوڑا کرکٹ جو ہم ویسٹ جا کے پھینک دیتے ہیں، اس میں پولوشن. لیکن کیا کچھ دیتا ہے. اور اگر نہ دے تو کیا ہو؟ مثلا جتنی برف باری ہوتی ہے، پانی پگھلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ برف پگھلتی ہے، پانی بنتی ہے، پانی بہہ کر کچھ تو دریاؤں جھیلوں میں جاتا ہے اور کچھ الٹیمیٹلی واپس سمندر میں جاتا ہے. اگر سمندر بادلوں کو پانی اٹھانے نہ دے کہ نہیں میں نے کچھ نہیں دینا، رکھو یہیں، چھوڑو یہیں، سمندر کا حال کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کو یہاں رہنے دے گا؟ اگر بادلوں کے ذریعے سمندر کا پانی نہیں اٹھے گا تو سارا پانی سمندر کے اندر اکٹھا ہو جائے گا اور اس سے سمندر میں طغیانی آ جائے گی، سرکشی ہوگی، فساد ہوگا، تباہی آئے گی، طوفان آئیں گے، وہ اپنے کناروں سے باہر نکل آئے گا، اس کی لہریں پھر سی ویو تک نہیں رہیں گی بلکہ کلفٹن تک آ جائیں گی، اور پھر ہم سب کو یہاں سے آگے جانا پڑے گا. فساد ہوگا نا. کتنی تباہی ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ ایسی صورت ہو. بالکل اسی طرح جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، اگر وہ ضرورت سے زائد اکٹھی ہو جائے ان کے پاس اور ہوتی چلی جائے اور ان کے کناروں سے بہنے لگے اور وہ دوسروں کو اپنے ہاتھ سے نہ دیں تو پھر فساد ہی فساد ہوگا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا، تباہی ہی تباہی ہوگی. تو یہ ہے اس آیت کے دو حصوں کا باہمی کنیکشن. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تجھے دیا، تو آگے دے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت تلاش کر، مت چاہو فساد. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ اللہ تعالی مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے تباہی اور بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. قال، کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، جو میرے پاس ہے. یعنی میں نے جو کچھ پایا ہے اپنی قابلیت سے پایا ہے. یہ کوئی فضل نہیں یا کسی کا احسان نہیں کہ جس کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. یا پھر دوسرا معنی کیا کہ یہ دولت جو مجھے ملی ہے یہ اللہ نے میرے اوصاف اور میری خوبیوں کو جانتے ہوئے مجھے دی ہے. اگر میں اس کی نگاہ میں اچھا نہ ہوتا تو وہ مجھے کیوں دیتا؟ اور عموماً مال والوں کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ رب ان سے بہت راضی ہے. اپنے آپ سے پوچھیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے یا ہماری ذاتی قابلیت کا نتیجہ ہے؟ اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے جو تجارت کا فن آتا ہے یا جو میں فائنینس مینجمنٹ کا علم رکھتا ہوں، اس کی بنا پر مجھے یہ سارا مال حاصل ہوا ہے. ہوتا کیا کہ انسان بزنس کرتا ہے، اس میں سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو مزید بزنس میں لگاتا ہے، 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8 بنا لیتا ہے. تو انسان کو کیا خیال آنے لگتا ہے، اس کے دل میں کیا سمانے لگتا ہے کہ میرے پاس جو اتنا زیادہ مال ہو گیا ہے یا اتنا پھیل گیا ہے، یہ سب کچھ میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے. میں نے اس کو مینج کیا. اور لوگ تو بے وقوف ہیں، بدھو ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں. میں سمجھدار ہوں، میں ماہر ہوں، میں کاریگر ہوں. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ آپ ہی جیسے کتنے ماہر لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسی قسم کی مہارت ظاہر کرنی چاہی تھی، لیکن وہ ان کو لینے کے بھی دینے پڑ گئے.
پچھلا بھی سارا مال برباد ہو کے رہ گیا. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا مال تو پھلا پھولا اور دوسروں کا سب تباہ ہو گیا؟ ریزن تو کچھ اور ہے، حقیقت تو اس کی کچھ اور ہے، لیکن تم اسے صرف اپنی ذاتی قابلیت سمجھ رہے ہو. یہی دراصل فساد ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں علم سے مراد دنیا اور دین دونوں کا علم ہے، کہ ایک طرف مجھے اپنے کام میں بڑی مہارت ہے، میں خوب جانتا ہوں تجارت کے راز یا مال بڑھانے کے طریقے، اور دوسری طرف چونکہ میں دین کا علم بھی رکھتا ہوں اس لیے اللہ مجھ سے بہت راضی ہے اور میرے اندر ایسی صلاحیت ہے جو عام لوگوں میں نہیں، اس لیے مجھے مال زیادہ ملا ہے، اور یہ مال میری حسن تدبیر، مہارت فن، قابلیت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا علی علم اندی، اندی کا لفظ جو ہے وہ اس کے اندر کی نفسیات کو ظاہر کر رہا ہے. کیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہ ملا ہے مجھ کو اس کا سرچشمہ میرے اپنے اندر ہے، باہر سے احسان نہیں ہے، یہ ود ان مائی سیلف ہے، میرا اپنا تجربہ، قابلیت اور کمال ہے. کسی اور کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ چکانے کے لیے میں ان سے اچھا کروں. میں کیوں کسی کے ساتھ اچھا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اولم یعلم، وہ جانتا نہیں؟ ایسا جواب دیتے ہوئے اسے خیال نہیں آیا کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر چکا ہے. من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو اس سے زیادہ قوت رکھتی تھی اور ان کی جماعت بھی اور ان کا گروہ بھی اس سے زیادہ تعداد میں تھا. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے. وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے بھی نہیں جاتے. اسے ماضی سے سبق سیکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس علم، ہنر، فن کی کمی نہ تھی، جن کے پاس افرادی قوت بھی بہت تھی، جن کی تعداد بھی بہت کثرت سے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اگر علم کسی کو بچا سکتا ہوتا تو پچھلی قومیں کبھی نہ ڈوبتی، کبھی ان پہ عذاب نہ آتا. ان کے پاس بھی عمارتوں کو تعمیر کرنے کا اور دنیا کو بڑھانے اور بنانے کا بہت فن تھا، ان کی بھی افرادی قوت اور پاپولیشن بہت تھی، لیکن اس کے باوجود جب عذاب آیا تو کسی سے پوچھا نہ گیا کہ وہ کیا جرم کر رہا تھا. پوچھا تو کب جاتا ہے؟ جب پکڑنے والے کو علم نہ ہو. پکڑنے والا تو سب کچھ ہی جانتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کو سزا دیتے وقت کسی سے اس کے جرم کا عذر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، لہٰذا وہ اپنی پیشانیوں اور پاؤں سے گھسیٹ لیے جائیں گے. یعنی ان کے جرم تو ان کے چہروں پہ آ رہے ہوں گے، اس لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ مجرم تو ہمیشہ یہ سمجھتے کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں. کون مجرم یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا؟ تو سزا دینے کا انحصار اس بات پر نہیں کہ کوئی مجرم اپنے گناہ کا اعتراف کرے یا نہ کرے، ضرورت ہی نہیں اس کے پوچھنے کی. یہاں سے ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب کیوں ہوگا. یہ اس آیت میں نہیں لکھا ہوا، لیکن جب میں پڑھ رہی تھی اس کی تفسیر تو اچانک میرے دماغ میں کلک کیا، اللہ کی طرف سے یہ بات آئی. بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو قیامت آئی ہی نہیں، لوگوں کا حساب کتاب ہوا ہی نہیں، کسی کا جرم ثابت ہی نہیں ہوا، تو اس سے پہلے ہی سزا شروع ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے پہلے تو دنیا میں بھی بعض اوقات قوموں کو عذاب آتا ہے، تو وہ قیامت سے پہلے کیسے آ جاتا ہے؟ اگر دنیا میں قومیں برباد ہو سکتی ہیں، عذاب سے دوچار ہو سکتی ہیں، تو قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے قیامت کے آنے سے پہلے. اور ویسے بھی وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو سزا دینے کے لیے کچھ شرط نہیں، ضروری نہیں کہ پہلے ان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیے. بس کسی جرم کا جرم ہونا ہی کافی ہے، اور سزا دینے والا خوب جانتا ہے
کہ کیا چیز جرم میں آتی ہے اور کیا نہیں آتی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.